آج جس ہم عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ توبہ استغفار ہے، اور توبہ اللہ رب العزت کی معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ ہم رب العزت کے غلام ہیں، ہم باندی ہیں اللہ کے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے۔ نہ جانے کہیں انجانے میں کہیں جانے میں انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور اس خطا جیسی خطا کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ خطا ہے۔ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست اس کی نسلوں تک جاتی ہے۔ وہ گناہ اس کے نحوست اس کے آگے آنے والی زندگی میں آتی ہے، وہ گناہ اس کے نحوست آگے آنے والے کاموں پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا وہ کام نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے مسئلہ تو ضرور ہے کہ کام، لیکن ہم توبہ استغفار بھی تو نہیں کرتے، اللہ سے اپنے آپ کو منواتے بھی تو نہیں۔ ایسا کوئی کلام نہیں کہہ دیا کہ کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کوئی ایسی بات بڑھائی تو نہیں کر دی جسے اللہ کو ناپسند آئی ہو، کیونکہ بڑھائی کی جا تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ اسی کی تقبل اور بڑائی اسی کی چادر ہے۔ تو کہیں بات میں مغرور تو نہیں ہو گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا۔ آپ سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت اللہ عالمین ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، اللہ کے حبیب ہیں، جن کے صدقے پوری دنیا کا وجود گیا ہے۔ وہ بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ سے فرماتے تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم بھی توبہ کرو، استغفار پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو۔ ایک روایت میں آیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ پورے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کبھی 100 دفعہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے بی بی عائشہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 سال پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، لازم کر لیا تھا انہوں نے اپنے اوپر اس۔ اور اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا نبی آپ اس کلمے کو مطلب اتنا پڑھتے ہو، آپ نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر اس کا مطلب پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بار بار پڑھتا رہوں۔ اللہ نے نبی کو نے اپنی جان کو اتنی سرل کر رکھی تھی کہ وہ کسی گنہگار میں نہیں تھے، پھر بھی وہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ ایک آیت وہ سورت پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن میں یعنی اللہ آپ کی پاکی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کریے، اس لیے میرا رب تعریف کے قابل ہے، اور اس کے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے ناک دری کی زبان سے نہیں، لیکن ہمارے احوال سے، ہماری حرکتوں سے، ہمارے سکون سے کہیں اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں اس کی بڑائی سے، اس کی حمد و ثنا سے کہیں ہماری وجہ سے کوئی گستاخی ہو رہی ہو، ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو کہ والدین کے کر رہے ہیں یا ہم والد کے کر رہے ہیں، کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے ناراض کر دیا ہو، کہیں کسی کا دل دکھا دیا ہماری وجہ سے۔ ہم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جملوں کے ساتھ تو استغفار پڑھتے تھے، حدیث شریف پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ جو اس جملے کو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اسی وقت نماز کے ٹائم 3 بار استغفار پڑھتے تھے۔ اس میں آتا ہے جس کا جو موم ہے وہ استغفار پڑھ سکتا ہے، اللہ کو موم بنا سکتا ہے۔ ایک معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم تھے، اس کے باوجود بھی ہر ٹائم ہر وقت اللہ استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ نہ ہمیں لازمی حیثیت کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیں، اہتمام کریں، ہم استغفار کریں۔ ہمارے نبی معصوم تھے، استغفار پڑھتے تھے، گناہوں سے کافی خالی تھے، پھر بھی وہ استغفار پڑھتے تھے۔ بلکہ بسا اوقات بندہ جب کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کو درجہ بھی اللہ بلند کرتا ہے۔ ہمارے نبی تو بخشائے تھے، معصوم تھے، لیکن استغفار کرتے تھے، بلند درجہ بھی ملتا تھا استغفار کرنے سے۔ اور ہمارے نبی استغفار تو امت کے لیے بھی کرتے تھے، امت کے لیے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، امت کا خیال رکھتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہتے تھے کہ قیامت کے روز وہ اپنے اعمال کو، اپنے رزلٹ کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یہ چاہتے تھے، کثرت سے
استغفار کرتے تھے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے، رزلٹ ہمارے بچے کا ہے یا ہمارا خود کا ہے، یا ہمارے بورڈ ایگزام ہے، فائنل ہے، وہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب آیا اور ہم ایک گریڈ سب سے اچھے مارکس آئے، اور ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا، ماں باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ میرے بچے کے لیے دعائیں دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، میں سب کو مٹھائی بانٹ رہا ہے کہ میرا بچہ ایک گریڈ سے پاس ہوا۔ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور جو فون کر کے کہیں اس کے نانا کو، کہیں اس کی نانی کو، کہیں اس کی خالہ کو، کہیں اس کی ممانے کو، سب کو بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ فرسٹ کلاس لایا ہے، اے ڈویژن لایا ہے، فرسٹ آیا ہے، اے گریڈ آیا ہے۔ تو یہ تو دنیا ہے۔ اب روز قیامت نام اعمال ہاتھ میں ہے، اور وہ نام اعمال جس میں اللہ نے کہا ہے اب سب کے پاس اللہ اکبر، قیامت کے دن نہ جانے بے چینی اور گھبراہٹ ہوگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ آنا ہے۔ تو اس کی صرف ایک ہی کنجی ہے، وہ ہے استغفار کریے، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کرے۔ اور اس ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کو لازم کر لو۔ جو شخص استغفار کا انتظام کرے گا، یعنی اس کو اپنے اوپر لازم کرے گا، وہ ہر پریشانی سے اللہ سے نجات دے گا۔ اللہ کی قسم، تنگی سے اسے نکلنے کا راستہ ملے گا۔ ایک ایسا مقام اللہ اس کو رزق میں دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم کوئی بھی پریشانی میں، بعض لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، بعض لوگ مال کی تعبیر سے پریشان ہیں، بعض لوگ بہت قرضے میں ڈوبے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، پریشان ہے۔ سب کے سامنے والا ہمارا پیسے لے کے بھاگ گیا، وہ نہیں دیتا۔ دنیا تبار سے جو پریشان ہے، اس کی دنیاوی مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے استغفار کریں تو اللہ کی طرف سے ہمیں کتنا قیمتی تحفہ ملے گا۔ دراصل استغفار نہیں آ رہا ہے، بس استغفر اللہ کو پڑھ لیجئے۔ توبہ میں توبہ کرتی ہوں، اللہ سے توبہ کرتی ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ہم جب استغفر اللہ کہیں گے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکیں گے، اپنا ہم غلام جیسا بیٹھا ہوا محسوس کریں گے۔ میرے رب کی آگے معافی مانگ رہی ہوں میں، یا اللہ استغفر اللہ۔ تو بہت ساری حدیث وارد ہے استغفر اللہ کی، جو توبہ استغفار کے مضمون سے میں روایت ہے، بہت ساری حدیث آتی ہے۔ اس کو دنیاوی میں بھی فائدہ بے شمار ہے، آخرت کا بھی فائدہ بے شمار ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی معصوم ہو کر بھی لازم طور پر استغفار کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم میرے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تو توبہ کر رہے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو بہت گنہگار کے پتلے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری سوچوں میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر شخص کو ہمیشہ اس کا جو بھی ہے اہتمام کرنا، استغفار کا اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائے، استغفار کی اہمیت بتائیں کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ اللہ سے وہ گناہ کرنے سے بچیں گے، اللہ سے بار بار وہ استغفار کریں گے، وہ گناہ سے روکے جائیں گے۔ اگر ہم کوئی گناہ کر دیتے ہیں اور نہ تو اس کا دل میں ڈر رہے گا، نہ اس کی دنیا میں ڈر رہے گا، اللہ سے استغفار کیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بندی نہ توبہ نہیں کیا کرتے، نہ اس کو نحوست کی نسلوں سے نسلیں دیکھتی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زبانوں پہ استغفار پڑھنے والا بنا دے، لازم سے کم 1000 بار استغفار کریں، مسئلے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے خوب توبہ کریں، کچھ نہیں تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ سے نعمت لے لیں، اللہ سے چلتے پھرتے مل رہا ہے تو کوئی کام
کرتے کرتے کر لو، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ جھاڑو لگاتے مرد ہیں کہ وہ کسی اور جاب پر جا رہے ہیں تو وہ راستے میں پڑھ لے، دکان کھولتے میں پڑھ لے، ذہنی دماغ میں اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے ہونٹ ہلاتے رہے استغفر اللہ، سفر میں راستے میں توبہ کرتے ہوئے راستے بھر توبہ کرتے آؤ۔ اللہ کو پیار نہیں آئے گا بندے پہ تو اور کس کو آئے گا؟ دیکھو میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، ہج امان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ میں اور آپ اس چیز پہ پوری فکر کوشش کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ دیکھیے جتنی چیز ہم سنتے ہیں نا، سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں لازم کرنا بھی کافی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ چیز میں نے سنی اور نہ وہ اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے، اپنے اوپر لازم کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گھر کیسا روحانی ایک سکون جو ہمارے گھر میں آئے گا نا، وہ کہیں نہیں ہوگا۔ تمہارے گھر میں ایک الگ سکون محسوس ہوتا ہے تو کیا وہ سکون کون سا ہوگا؟ اللہ کا نور کا سکون ہوگا، وہ سکون توبہ استغفار کا سکون ہوگا، وہ سکون سنتوں پر عمل کرنے کا سکون ہوگا، وہ سکون اللہ کی معصیت پر، اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے نبی کے طریقے سے چلنے والے سکون ہے، وہ سکون لوگوں کو محسوس ہوئیں گے۔